الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہے۔ ناظرین، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ احسن تقویم یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت مخلوق بنایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عزت عطا فرمائی، شرف عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے، اکرام کیا ہے، ہم نے اس کو تکریم عطا کی ہے۔ تو ناظرین، یہ احسن تقویم اور اللہ نے عزت عطا فرمائی، یہ کس بنیاد پر، کس وجہ سے؟ ناظرین، اور جو مخلوقات ہیں ان میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جتنی بھی اور مخلوقات ہیں جو ذی روح ہیں، حیوانات جتنے بھی ہیں جن کے اندر روح پائی جاتی ہے، ان کا بھی اندر سے اگر کھولا جائے تو ان کے جسم کے اندر بھی دل دھڑکتا ہے، اور ان کے پاس بھی اعضاء ہیں، وہ بھی چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں وہ ان کو بھی جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری کیفیت اللہ نے ان کے ساتھ بھی رکھی ہے اور انسان کے ساتھ بھی رکھی ہے۔ لیکن ان میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ انسان میں یہ فرق ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک تو عقل عطا فرمائی، اور اس عقل کے اندر اس عقل کو محدود نہیں کیا۔ جیسے دیکھیں، گھوڑا ہے یا شیر ہے اور جانور ہیں، پرندے ہیں۔ اب پرندے پہلے دن سے ہی گھونسلہ بناتے ہیں، اور سارے پرندے آپ دیکھیں گے کہ ان کا جس وقت سے ان کو اللہ نے وجود دیا اس وقت سے آج تک وہ رہنے کے لیے گھونسلہ ہی بنائیں گے۔ یعنی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ پہلے جی وہ گھونسلہ بناتے تھے، پھر انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا پکا بنانا شروع کر دیا، پھر بڑے بڑے بنانا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیر جو ہے اپنے کچھار میں جیسے رہتا تھا ویسے ہی آج بھی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر حیوان آپ دیکھیں جو وہ کھاتے تھے وہ آج بھی وہی کھاتے ہیں، ان کی خوراک بھی وہی ہے، ان کا رہن سہن بھی وہی ہے، اور ان کی زندگیوں میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور یہ عقل انسان کو ہمیشہ بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اس کو جیسی کوئی پرابلم ہوتی ہے انسان کو تو وہ اس کا حل تلاش کر لیا جاتا ہے، اور اس کا جیسی کوئی بیماری ہوئی اس کا علاج دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عقل عطا فرمائی ہے، عقل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے، استعمال کر کے مثال کے طور پہ انسان جب شروع میں اس زمین پہ آباد ہوا تو لباس اس کا کیا تھا؟ پھر شروع میں پتے تھے، پھر اس کو سردی لگی تو اس نے جانور کو شکار کیا، اس کی کھال کو پہن کر اس کا لباس بنانا شروع کر دیا، پھر جو ہے وہ اس کو سینا شروع کر دیا، پھر اور زیادہ پھر کھال کو جو ہے وہ ٹینڈری کرنا شروع کر دیا، ریفائن کرنا شروع کر دیا، اس کی جیکٹس بنانا شروع کر دی۔ پہلے انسان جو ہے وہ درختوں کی چھال اور اسی کی لکڑیوں کو کاٹ کر جو ہے اپنے لیے گھر بناتا تھا، پھر آہستہ آہستہ لکڑیوں کو استعمال کر کے لکڑی کے گھر بنانا شروع کر دیے، پھر جو ہے گارے اور مٹی کے گھر بنانا شروع کر دیے، پھر آہستہ آہستہ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے سالڈ جو مٹیریل ہے وہ یوز کر کے پہلے 1 منزلہ، پھر 2 منزلہ، پھر 3 منزلہ، آج جو ہے 50 منزلہ عمارتیں کھڑی کرنا شروع کر دی۔
تو پہلے وہ پیدل سفر کرتا تھا، پھر دیکھا کہ بھئی گھوڑا ہے، اونٹ ہے، تو گھوڑے پہ سفر کرنا شروع کر دیا، اونٹ کے اوپر سفر کرنا شروع کر دیا۔ تو دیکھ یہ سب چیزیں پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بگی بنا لی، گھوڑا گاڑی بنا لی، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر آگے چلا تو سائیکل بنا لی، پھر انجن ایجاد ہوا تو موٹر سائیکل بنا لی، پھر گاڑی بنا لی، پھر ریل بنا لی، پھر جہاز، پھر یہ ساری چیزیں انسان دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عقل کو استعمال کر کے، عقل ایک چیز ہے، مشاہدہ ہے، یعنی انسان مشاہدہ کرتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے تجربہ، اور تجربے کر کر کے انسان یہاں تک پہنچا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، کہ انسان ایک تو دنیا کی بڑی خوبصورت مخلوق ہے اور کریشن ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا فرمائی، اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ انسان بات کر سکتا ہے، انسان اپنی پریشانی کو بتا سکتا ہے، اس کی جو کیفیت چل رہی ہے اس کیفیت کا اظہار کر سکتا ہے، محبت کی کیفیت، نفرت کی، غصے کا اظہار کر سکتا ہے، اور درد کو بیان کر سکتا ہے، جو اس کے دماغ میں چل رہا ہے اس کو بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، قوت گویائی۔ یہ اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی، صرف اور صرف انسان جو ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ تو لہذا اسی بنا پر انسان کے اندر اب کیا پیدا ہوا، جب انسان دیکھیں اس نے جب گھوڑے کو قابو کیا تو گھوڑا بظاہر انسان سے زیادہ طاقتور ہے، اور جب اس نے اس کو قابو کر لیا تو قابو کرنے کے بعد جب اس پہ سواری کرتا تھا تو انسان میں اب کبر پیدا ہونا شروع ہوا۔ جب انسان نے شیر کا شکار کیا تو شیر تو بظاہر بہت طاقتور ہے انسان سے، لیکن جب انسان نے اس کا شکار کر لیا، اس کو مارا، تو اب انسان کے اندر جو ہے وہ اور قوت کا گھمنڈ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ جی میں تو زیادہ طاقتور ہوں۔ بظاہر دیکھا جائے تو شیر زیادہ طاقتور ہے، ہاتھی زیادہ طاقتور ہے، تو انسان کے اندر کبر پیدا ہونا شروع ہو گیا، انسان کے اندر تکبر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر انسان جیسے جیسے جو ہے وہ ترقی کرتا گیا تو انسان کے اندر جو ہے اللہ نے اس کو جیسے جیسے طاقت دی تو انسان کیا ہوا کہ وہ متکبر ہونا شروع ہو گیا، اس کے اندر تکبر پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور اسی تکبر کی وجہ سے پھر فساد پھیلنا شروع ہوا۔ پھر وہ انسان کی جو حوث ہے، جو حرص ہے، وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور وہ بڑھتے بڑھتے اب پہلے وہ ایک مکان بنانا چاہتا تھا، پھر وہ 2 مکان بنانا چاہتا ہے، پھر بڑا بنانا چاہتا ہے، پھر ہر شہر میں بنانا چاہتا ہے، وہ جائیدادیں بنانا چاہتا ہے، وہ گاڑیاں لینا چاہتا ہے، ایک گاڑی نہیں دوسری لینا چاہتا ہے، تیسری لینا چاہتا ہے، چوتھی لینا چاہتا ہے، اور مہنگی لینا چاہتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کی حوث بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا باصلاحیت بنایا ہے۔ انسان جو ہے اس کے اندر اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی ہے۔ دیکھیں اسی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی عقل کو، قوت گویائی کو، مشاہدے کو، تجربے کو، ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان کہاں تک پہنچ گیا۔ اب ایک انسان ہے، پیدا ہوتا ہے، خود پیدل چل نہیں سکتا، لیکن تھوڑے دنوں بعد وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، تھوڑے دنوں بعد وہ سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی مجھے موٹر سائیکل چاہیے، پھر جب موٹر سائیکل کا وقت گزر جاتا ہے کہتا ہے مجھے گاڑی چاہیے، اسپورٹس گاڑی چاہیے، پھر فلانی گاڑی چاہیے، پھر بڑی گاڑی چاہیے، پھر جو ہے وہ کہتا نہیں ایک نہیں کئی گاڑیاں چاہیے، پھر کہتا ہے یار ایک گاڑی سے کام تو نہیں چلے گا، گاڑیوں سے کیا، اب تو میرا پرائیویٹ جیٹ ہونا چاہیے، میرا پرائیویٹ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ انسان کی حوث ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کو اگر اس دنیا کے بقدر 3 وادیاں بھی دے دی جائیں تو پھر بھی وہ چوتھی کی حوث کرے گا۔ تو یہ انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی خوبصورت مخلوق بنایا اور احسن تقویم پر پیدا کیا، اللہ نے اس کو تکریم عطا فرمائی، اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی، اللہ نے اس ساری چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ انسان ہر چیز پر آج جو ہے ہواؤں پر، فضاؤں پر جو ہے وہ قادر ہو چکا ہے، دریاؤں اور سمندروں کو وہ چیرتا ہوا سفر کر رہا ہے، پہاڑوں پر پہنچ رہا ہے، یہ بلندیاں پہ جو ہے وہ اپنے ٹھکانے بنا رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی تھی۔ لہذا ناظرین اب کیا ہوا کہ انسان جو ہے وہ اب اس اپنی طاقت کے زعم میں اور اپنی کامیابیاں جب اللہ تعالیٰ بہت انسان کو دے رہا ہو تو اس وقت اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس میں اور جو ایک عام انسان ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے
اس کو اگر اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اقتدار کے اعتبار سے ہو، اختیار کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، کسی چیز کے بھی اعتبار سے ہو، تو وہ اس کو اللہ کی دین سمجھتا ہے، اللہ کی عطا سمجھتا ہے، اس کو اپنی قابلیت نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے، اور وہ اپنی نفی کرتا ہے ہر چیز میں، کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب ایک اللہ کا ولی ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اختیار دے دے، اقتدار دے دے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، کہ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں کا جو ہے وہ مالک ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے۔ تو ان کا یقین اللہ کی ذات پر اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے سرکش لوگ بھی اس کائنات کے اندر آئے کہ اللہ نے جب ان کو اختیار دیا، اللہ نے جب ان کو اقتدار دیا، تو انہوں نے اس اختیار کو، اقتدار کو یہ سمجھا کہ یہ ان کی قابلیت کی وجہ سے ہے، ان کی طاقت کی وجہ سے ہے، اور ان کی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے پھر دعویٰ کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں دعوی ربوبیت کا، جیسے فرعون تھا، اس نے کیا دعویٰ کیا؟ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا جو ہے وہ رب ہوں، رب اعلیٰ ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ انسان کا، جو ایک خود مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، انسان مخلوق ہے، لیکن وہ ایک وقت میں آ کے ایسا فرعونیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ جیسے فرعون ہو گیا، نمرود ہو گیا، شداد ہو گیا، حامان ہو گیا، اور اسی طریقے سے ناظرین اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیسہ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری میری قابلیت ہے، اور میں نے اپنی قابلیت سے اس پیسے کو کمایا ہے، یہ میرا حسن انتظام تھا، دیکھیں میں نے یہ ساری پلاننگ کی۔ اور وہ جو تو نیک انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنا کرم کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بہت پیسے والی شخصیت تھے، اور ان کے تو اپنے جہاز چلا کرتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاگیریں تھیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ سارے صحابہ آپ دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے مالدار صحابہ کرام ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا۔ تو لہذا ان کے اندر اور عاجزی، انکساری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو طاقت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، پھر اللہ اس کو آزماتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ کہ اس کو جب طاقت دی ہے تو یہ طاقت کے نشے میں آ کے مست تو نہیں ہو گیا، یعنی یہ اس ہاتھی کی طرح تو نہیں ہو گیا جو اس کے پاؤں کے نیچے آ رہا ہے اس کو رونتا چلا جا رہا ہے، اب یہ شخص بھی جو ہے ہر ایک کو جو ہے رگڑتا چلا جا رہا ہے، ایسا تو نہیں۔ تو جو عظیم انسان ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر جتنا اختیار ان کو حاصل ہو، جتنا ان کے پاس مال آنا شروع ہو جائے، جتنی طاقت ان کو ملنا شروع ہو جائے، اتنی ہی عاجزی اور انکساری ان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اس وقت آپ دنیا کے اندر دیکھیں، دنیا کے اندر کچھ افراد ہیں، کچھ اسی طریقے سے کچھ اقوام ہیں کہ جو اب طاقت کے زام کے اندر مبتلا ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بس ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، تو لہذا ہم جو دل چاہے کریں، اور ہم دنیا کو جس طریقے سے چاہے چلائیں، اور جس طریقے سے دنیا کا استحصال کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، اور وہ پھر چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ان کی حکومت ہو۔ دیکھیں نا، یہ تو انسان کی جو حوث ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دے دی، اب اس کی سلطنت ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ ساتھ والی سلطنت پر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہاں نہیں، یہ میری تھوڑا سا اور زیادہ، یہ اگلی ریاست مجھے ملنی چاہیے، پھر اس کے بعد اگلی ریاست، پھر وہ، یعنی آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، یہ جتنے بھی فاتحین گزرے ہیں، یہ جو بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر آپ کو کیا پایا جاتا ہے، نظر آئے گا کہ یہ بس کہ جی ہماری جو ہے سلطنت پوری دنیا میں قائم ہو جائے، ہم پوری دنیا کے حکمران بن جائیں اور سپر طاقت بن جائیں۔ تو یہ آج کے دور میں نہیں ہے کہ جی آپ کو آج امریکہ نظر آتا ہے یا آپ کو اور قومیں نظر آتی ہیں کہ بھئی ان کے اندر وہ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ بھئی ہمیں پوری دنیا میں حکومت کرنی چاہیے، ہر شخص جو ہے، ہر ملک ہمارے کہنے کے اوپر چلے،
ہم جو فیصلے کریں ان فیصلوں کو تسلیم کیا جائے۔ تو لہذا یہ انسان کی بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں بیوقوفی ہے، کم عقلی ہے۔ انسان کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے، اور ملکوں کو، حکمرانوں کو بھی ریسرچ کرنا چاہیے کہ ہسٹری کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، تاریخ کے اندر کتنی بڑی بڑی شخصیات آئیں اور کتنے بڑے بڑے لوگ آئے جن کا نام و نشان ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ صرف نام کس کا رہا؟ نام انبیاء کرام کا رہا، اولیاء کرام کا رہا، صحابہ کرام کا رہا، اور ائمہ کرام کا رہا، محدثین کا رہا، علماء کا رہا۔ باقی بڑے بڑے دنیا دار لوگ، بڑی بڑی طاقتور شخصیات آئیں اور چلی گئیں۔ یہ بھی جو ہم فرعون، حامان اور شداد اور قارون کا تذکرہ کرتے ہیں ناظرین، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کر دیا۔ اگر اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو یہ بھی، ان کا بھی نام و نشان ختم ہو چکا، لیکن اللہ نے ان کے نام کو اس لیے رکھا اور ان کے تذکرے کو اس لیے زندہ رکھا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قرآن کہتا ہے کہ عقل مند لوگو تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو لہذا ہر شخص کو، دیکھیں میں ہو گیا اور ہم سب جتنے ہی، ہم سب کو اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا تاریخ میں، ہسٹری میں ہمارا جو تذکرہ ہوگا وہ کیسے ہوگا۔ دیکھیں ہر شخص، ایک شخص جس کا بھی خاندان ہے، اس کے بچے ہیں، وہ اس کے بچے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے والد کا تذکرہ کریں گے کہ ہمارا والد ایسا تھا، ہماری والدہ ایسی تھی، ان کے یہ کام تھے، یہ تھے۔ اور ہمیشہ آپ دیکھیں کہ اچھائیوں کا ہی تذکرہ کیا جاتا ہے، برائیوں کا نہیں کیا جاتا۔ کیا انسان کے اندر برائیاں نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ان برائیوں کو ختم ہی کر دیں اور ہمارا تذکرہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ ہی ہو، اور ہم اپنی حالت کو بدلیں، انفرادی طور پہ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو بدل لیں، اپنے انداز زندگی کو بدلیں۔ تو جب تک ہم خود نہیں بدلنا چاہیں گے ناظرین، اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلیں گے۔ تو ہمیں بدلنا ہوگا اپنے آپ کو۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ ہر فرد اپنے آپ کو بدلے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ پوری قوم اور پوری عوام، پوری قوم، پوری ملت جو ہے وہ بدل جائے گی۔ لیکن آج جو ہے وہ ہماری روش یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں میں دنیا کو بدل دوں۔ لیکن دنیا تو اس وقت تک نہیں بدلی جائے گی جب تک کہ میں ابتدا اپنے آپ سے نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ انسان کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ انسان کو اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ کہتے ہیں دنیا بقدر ضرورت ہونی چاہیے، کہ بھئی جتنی ضرورت ہے انسان کو، ایک اچھے مکان کی، ایک اچھے گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا گھر کیا ہے کہ بھئی کھلا ہو، ہوادار ہو، اور مسجد سے قریب ہو، اور مہمان آ جائیں تو آپ اس میں مہمانوں کو ٹھہرا سکیں، اکرام کر سکیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی آپ کو تنگی محسوس نہ ہو۔ تو یہ گھر باعث برکت ہے، اس کے اندر تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ اب ایک انسان کو ایک گھر ہی کافی ہوتا ہے۔ اب اگر آدمی یہ کہے کہ جی میرا ہر شہر کے اندر ایک گھر ہو، گھر نہیں ہو بلکہ پیلس ہو، بہت بڑا محل ہو، تو یہ محل بنانے کی خواہشات لیے بہت سے لوگ دنیا میں آئے، اور بہت سوں کی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا بھی کیا، اور بہت سارے لوگوں کو نصیب ہی نہیں ہوا ان محلات میں رہنا، اور محلات ختم ہو گئے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہے، باقی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین انسان چاہتا ہے کہ بھئی اس کا کاروبار بہت بڑا ہو۔ تو میں آخری بات کر رہا ہوں، پھر میں آپ سے انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو شروع کروں گا۔ ہمارا ایک دوست ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے، اور بڑھاتے بہت بڑھا رہے ہیں بہت۔ تو ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری برانچیں پوری دنیا کے اندر ہوں، اور ہر ملک کے اندر میرا بزنس ہو، اور یہ ہو وہ ہو، بڑی بڑی باتیں۔ تو کہتے ہیں مجھے چین نہیں آتا، بس میں بے چین روح ہوں، مجھے بس کچھ کرنا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کے اندر کافی جذبات ہیں، اور لیکن آپ پریشان بھی رہتے ہیں، آپ کو اتنا اسٹریس بھی ہوتا ہے، آئے دن آپ شکایت بھی کرتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟
یعنی اللہ آپ کو ترقی بھی دے رہا ہے، تو کہنے لگے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اتنا اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن میں پریشان رہتا ہوں، میں خوش نہیں رہتا، میرے اندر جو ہے ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے۔ میں نے کہا آپ ایک کام کرنا شروع کر دیں، صرف اپنی نیت کو بدل لیں۔ وہ نیت کیا ہے؟ یہ آپ حضرات کے لیے بھی پیغام ہے، میرے لیے بھی ہے کہ نیت کیا ہے کہ میں آج سے اپنا کاروبار جو بڑھا رہا ہوں، اس کاروبار کو بڑھانے میں میری نیت یہ ہوگی کہ میں لوگوں کو روزگار دوں گا، لوگ آئیں گے، جاب کریں گے اور ان کو روزگار دوں گا، اور آپ ان کو اچھی سیلریاں دیں، ان کا خیال رکھیں، اور ان سے یہ نیت کریں کہ بھئی یہ حلال روزی کمائیں گے اور ان کو اللہ برکت دے گا، ان کی وجہ سے مجھے برکت دے گا۔ بس آپ یہ نیت کر لیں، اور پھر آپ کا کاروبار پھیلتا ہے تو پھیلنے دیں اس کو۔ لیکن صرف اس لیے کہ جی مال جمع کر کے اور اگر مال آ رہا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آئے اور خوب آئے، لیکن اس طرح نہ ہو کہ آپ کا آرام ختم ہو جائے، آپ کی بھوک ختم ہو جائے، آپ کی محبت ختم ہو جائے، آپ کے تعلقات ختم ہو جائیں، آپ کے رشتے ختم ہو جائیں، آپ کی صحت ختم ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں قربان کر کے صرف اور صرف پیسے کو حاصل کرنا یا طاقت اور اختیار کو حاصل کرنا، یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے، یہ نفع کا سودا نہیں ہے، یہ نقصان کا سودا ہے۔ تو آپ بزنس مین ہیں تو بزنس مین کبھی بھی نقصان کا سودا نہیں کرتا، تو آپ نقصان کا سودا نہ کریں، بلکہ اس کے ذریعے سے اپنے تعلقات ٹھیک کریں، محبتیں پیدا کریں، غریبوں کی مدد کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں، جو غریب ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور بہن بھائیوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں، اور اسلام کی خدمت کریں، اور بیواؤں یتیموں کا آپ سہارا بنیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ تو پھر نفع کا سودا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب، یہ مجھے پوچھنا تھا کہ آپ کون سے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق رکھ سکتے ہیں؟ قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ جی، قطع تعلق خونی رشتے تو مجھے سمجھ آتے ہیں، لیکن جیسے آپ کی نان، جٹھانی، دیورانی، اور وہ شر ہو نہیں رہا، اس کو بار بار آزمایا گیا ہو اور وہ پھر بھی باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے۔ مفتی صاحب میرے 2 کوسچن ہیں۔ جی جی۔ پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے تو میں صدقہ کرتی رہتی ہوں، اللہ پاک قبول کرے، لیکن کون سی ایسی چیز کا صدقہ کرنا چاہیے کہ جو زیادہ افضل ہو؟ اور دوسرا کوسچن میرا یہ ہے کہ کیا اگر ہم لوگ کوئی سورہ وغیرہ، سورہ یاسین، سورہ ملک موبائل سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی فضیلت بھی اتنی ہے جتنی ہم قرآن سے پڑھتے ہیں یا فرق پڑے گا؟ پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کر ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں زبیری صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا فضل، اللہ کا فضل۔ جی جی جی۔ میرے خیال میں، اور میری رہنمائی کریں، یہ جو بیروت پر جو حملہ ہوا اور اس کے بعد یو اے ای کا 2 ہفتے کے اندر اس کو تسلیم کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ وہ جو حملہ تھا وہ پری ایمبل تھا، اور یہ ہے، یہ ایکسیکیوشن ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے زبیری صاحب، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا، ایک تو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی کن رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں، ہاں یقینی طور پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بعض رشتہ داروں کے جو رویے ہوتے ہیں وہ رویے ٹھیک نہیں ہوتے، ان رویوں کی وجہ سے بھی آپ کو درد ہوتا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ جو صلہ رحمی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا خوف اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ تساءلون کہ تم سے سوال پوچھا جائے گا تمہارے محرم رشتہ داروں کے بارے میں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ آپ کے جو محرم رشتہ دار ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ یعنی محرم رحم، جو ماں کی بچہ دانی ہوتی ہے، جہاں پہ بچہ 9 مہینے تک پرورش پاتا ہے، اس کو
رحم مادر کہا جاتا ہے، شکم مادر، تو رحم اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جتنے بھی رشتہ دار وہاں سے وجود پاتے ہیں، یعنی ایک ماں کی جو اولاد ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ سگے بہن بھائی، اب یہ محرم رشتہ دار ہیں، سگے محرم ہیں، اور سب سے زیادہ اب الاقرب للاقرب کے اعتبار سے سوال پوچھا جائے گا۔ آپ کے اوپر آپ کے والدہ کا حق ہے سب سے پہلے، پھر والد کا حق ہے، پھر آپ کے بھائیوں کا، آپ کی بہنوں کا، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، پھر آپ کے دادا دادی، نانا نانی، اسی طریقے سے آپ پھر اس کو پھیلائیں، چاچا، اور پھر ماموں، پھر خالہ، یعنی چاچا، خالہ، ماموں۔ اچھا، یہ جو رشتے ہیں جیسے چچی ہو گئی، مامی ہو گئی، پھوپھا ہو گیا اور خالو ہو گیا، یہ رشتے تو ایسے، یہ تو جب تک آپ خالو کا رشتہ آپ کے ساتھ ہے جب تک کہ وہ خالہ کا میاں ہے، خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو وہ خالو تو نہیں رہا آپ، لیکن خالہ کا رشتہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ پھوپھا جب تک آپ کا پھوپھا ہے جب تک کہ وہ آپ کی پھوپھی کا شوہر ہے، جیسی خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو پھوپھے کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کی جو اب چاچی ہو گئی، اور اسی طرح سے آپ کی مامی ہو گئی، تو یہ بھی جب تک ہیں جب تک کہ آپ کے ماموں کی بیوی ہیں یا چچا کی بیوی ہیں، تائی ہو گئی۔ لیکن چچا ہو گئے اور خالہ ہو گئی، پھوپھی ہو گئی، ماموں ہو گیا، یہ وہ رشتے ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں یہ سارے محرم رشتے ہیں، اور ان رشتوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ اچھا، اب یہ رشتے ہو گئے، اب ان کا کیا حق ادا کرنا ہے؟ اگر یہ بیمار ہو جائیں، ان میں سے کوئی آپ کو پتہ لگے کہ بیمار ہو گیا ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو وہ پتہ چل جائے کہ جی وہ انتقال کر چکے ہیں تو آپ ان کی جنازے میں شرکت کریں۔ اگر وہ آپ کو دعوت دیں تو آپ ان کی دعوت کو جو ہے تسلیم کریں، مانیں کہ بھئی دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کی دعوت میں جانا ہے۔ اور اگر وہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں تو آپ ان کو سلام کا جواب دیں، یا وہ آپ پہلے سلام کریں یا وہ پہلے۔ یہ صرف دیکھیں، یہ حقوق ہیں، اور ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور ان کو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کسی پریشانی میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، تو آپ ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ، اگر زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں تو زکوٰۃ سے کریں، ورنہ صدقات سے کریں، اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمارے ذمے ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ بس اگر اس سے زیادہ نہ اسلام مطالبہ کرتا ہے، اگر کوئی، جیسے آپ نے کہا نا بھابھی، اب بھابھی تو اس وقت تک آپ کی اس کے ساتھ رشتہ ہے جب تک کہ وہ آپ کی بھائی کی بیوی ہے، اسی طرح سے اور رشتے ہیں، تو ان کے ساتھ بس ضرورتاً تعلق ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، افراط اور تفریط کا شکار ہیں، یا تو ہم بہت زیادہ تعلق قائم کر لیتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے آپس کے تعلقات ہو جاتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر ایک دم 100 ڈگری کا جو ہے وہ یو ٹرن لیتے ہیں، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بالکل اب دشمنی کھڑی ہو گئی۔ تو لہذا ضرورتاً، اور جتنا میں نے عرض کیا اتنا تعلق ہونا چاہیے، اور یہ تعلق بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ باقی قطع تعلق کرنے کا حکم تو نہیں دیا گیا کہ بس صحیح ہے، پھر اگر آپ کا مزاج نہیں ملتا، آپ کی طبیعت نہیں ملتی، تو بس جو میں نے کہا ان چیزوں پہ عمل کریں، اس سے زیادہ اسلام ہم سے مطالبہ نہیں کرتا۔ دوسرا جو ہے وہ طبیعت خراب ہے تو صدقہ کرنا ہے، کس چیز کا صدقہ کریں؟ دیکھیں، طبیعت خراب ہو، انسان بیمار ہو، تو صدقہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، کپڑے دینا، غریبوں کو پانی پلانا، اور لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ صدقہ ہے۔ ایک غریب آدمی کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، کپڑے پہنے گا، علاج کروائیں گے آپ اس کا، تو وہ اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، اور صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں پاکستان میں، ان کا ایک دفعہ میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی مولانا ظفر علی خان صاحب، مفتی ظفر علی خان صاحب، ان کا میں کلپ سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کی بڑی بیٹی بہت سخت بیمار ہو گئی، اور ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ بھئی اس کو کیا ہوا ہے، کیا ہے، اور بیچاری بہت زیادہ جو ہے کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور بس اب اس نے کیا کیا، اس بچی نے اپنے سارے کپڑے صدقہ کر دیے، اپنا زیور سارا جو اس نے شادی کے لیے رکھا تھا، جو کچھ بھی تھا سب کچھ اس نے صدقہ کر دیا، اور صرف ایک جوڑا جو اس نے پہنا تھا وہ، اور اپنی والدہ اور والد سے کہا کہ بس میرے پاس کچھ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ ماشاءاللہ بڑی دیندار لڑکی تھی،
اور کہا کہ بس اب میرا وقت قریب آ گیا. تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میری سب سے بڑی بیٹی ہے, ماشاءاللہ دیندار ہے, عالمہ ہے, اور مجھے بڑا اس سے تعلق ہے. ظاہر سی بات ہے انسان کو اپنی پہلی اولاد سے بہت تعلق ہوتا ہے. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا, ایک دم کہتے ہیں بس میں اٹھا اور میں نے جو ہے گیا, اور ایک بیل کہتے ہیں انہوں نے پالا ہوا تھا بقرہ عید پر ذبح کرنے کے لیے, اور بقرہ عید سے کچھ عرصے پہلے ہی کہتے ہیں میں گیا اور میں نے کہا کہ بھئی اس بیل کو جو ہے اس کا صدقہ کر دو. تو کسائی تھا, انہوں نے جس نے پالا تھا, جو اس کو لک آفٹر کرنے والا تھا, اس نے کہا حضرت یہ تو 5-6 لاکھ روپے کا بیل ہے, آپ دوسری کوئی گائے بیل لے لیں 70-80 ہزار کی, وہ کر دیں, اس کو کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کو تو ہم قربانی بھی کریں گے, اگر قربانی نہیں کرنی تو ہم اس کو بیچیں گے تو 4-5 لاکھ روپے ملیں گے. تو وہ کہتے ہیں نہیں, کہ اسی کو, کیونکہ اس سے تعلق بہت ہے, اس سے محبت بہت ہے اس بیل سے, اور مجھے میری بیٹی سے بھی بہت زیادہ محبت ہے. تو کہتے ہیں بس میں نے اس کو کہا کہ بھئی اس کو ذبح کرو, اور اس کو ذبح کر کے صدقہ کرو, اور اس کا گوشت غریبوں کو کھلاؤ, اور منت مانگی یا اللہ جب تک میری بیٹی ٹھیک نہیں ہوگی میں روزانہ مغرب کے بعد جو ہے 20 رکعتیں جو ہے وہ صلاۃ الحاجات پڑھا کروں گا. تو کہتے ہیں وہ میں نے صدقہ دیا اور نماز پڑھنا شروع کی. ابھی کہتے ہیں 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ کیے تھے, ڈاکٹروں نے کہا جی ہمیں پتہ چل گیا ہے اس کو کیا بیماری ہے, اور بقول ان کے کہ اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا یعنی بونز کے اندر, اور انہوں نے اس کا علاج کرنا شروع کیا, اور کچھ ہی عرصے کے اندر وہ لڑکی جو ہے وہ بیٹی ان کی ٹھیک ہو گئی. تو لہذا یہ ان کا واقعہ ہے اور میں نے سنا ہے. تو انسان کو جو اس کو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اس کا صدقہ کرے اور نماز پڑھے, اللہ سے مانگے اللہ تو صحت عطا کرنے والا ہے, تو صحت دے دے. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کئی لوگ عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرماتے ہیں, تو یقینی طور پہ اللہ آپ کو بھی صحت عطا فرمائیں گے. دوسرا, موبائل پہ قرآن پڑھنا. دیکھیں قرآن پڑھنے کا مطلقاً قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے قرآن پڑھنے کا جب آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں. نماز میں قرآن پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے. پھر اس کے بعد قرآن کو دیکھ کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے, کیونکہ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. پھر تیسری صورت میں زبانی, اور اسی طرح سے موبائل اور قرآن میں اگر موازنہ کیا جائے تو قرآن پہ پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے مصحف پہ بنسبت موبائل پہ, لیکن ثواب دونوں میں ملے گا. لیکن اگر آپ قرآن پہ پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کو دیکھ کے پڑھیں, یہ زیادہ بنسبت موبائل کو دیکھنے سے بہتر ہے. وہ تو ضرورتاً ہے نا, آئی پیڈ پہ یا لیپ ٹاپ پہ, کمپیوٹر پہ یا اپنے آئی فون پہ, یہ ضرورتاً آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر تو یہ ہے کہ مصحف میں یعنی قرآن کو پڑھا جائے, قرآن دیکھ کر پڑھا جائے. ذالک الکتاب, اس کتاب میں, تو کتاب تو جو ما بین دفتین, جو 2 جلدوں کے درمیان ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے. تو قرآن تو مصحف تو اسی کو کہا جائے گا نا جو کتابی صورت میں. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا کرم, شکر اللہ. ہاں جی, میں نے کہنا تھا کہ آپ کی جو آپ دکھاتے ہیں نا ڈاکیومنٹری, جو کچھ چیریٹی کام کرتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت دے, ترقیاں دے. اور جو آپ نے 2-3 دن پہلے آزادی جشن کے معاملے میں جو پڑھی تھی نا نظم یا نعت وغیرہ, اتنی اچھی لگی نا, بہت زیادہ. وہ عبدالواسع نے, وہ زندگی ہاں, وہ میں نے تو ساتھ شرکت کی ہے, لیکن وہ پڑھی جو ہے وہ عبدالواسع نے پڑھی ہے. جی مجھے پتا ہے عبدالواسع نے پڑھی, آپ نے تھوڑی سی ہیلپ کی, ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. جی جی, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ترقیاں دے, اور دعا میں یاد رکھنا. جی جی, شکریہ جی, بہت شکریہ. آپ حضرات نے دیکھی عبدالواسع کا وہ جو ملی نغمہ ہے, وہ قومی, جس کو نا قومی نغمہ, یہ بھی ضروری ہے نا جی, یہ بھی حب الوطن من الایمان, وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا جز ہے, انسان کو اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, آنٹی بات کر رہی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ شکر ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. میرے سے پہلے وہ بہن نے وہ قومی ترانے کی تعریف کر دی, مجھے وہی کرنی تھی. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا دیکھ کے, جذبہ اچھا لگا عبدالواسع کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دونوں باپ بیٹا بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی, وطن کی محبت ہم سب کو عطا کرے اللہ تعالیٰ. بس وہ میں عبدالواسع کے ساتھ. جی, لاسٹ ویک آپ نے بھائی صاحب کے بارے میں آپ کے کہا تھا. ہاں, میرے بڑے بھائی صاحب کی طبیعت خراب ہے الحمدللہ. بس وہ اب ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا, علاج ہوگا, اب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. یاد رکھ رہے ہیں انشاءاللہ, یاد ہے, اللہ تعالیٰ صحت دے ان کو. بالکل جی, وہ بالکل اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. باتیں اتنی خوبصورت بتاتے ہیں, اتنی دنیاوی اور دین سب کو لے کے, کہ دنیا چھوڑنی نہیں ہے. ایک گھر ہو ٹھیک ہے, بس حویج سے ہمیں بچائے اللہ تعالیٰ. گھر تو ضروری چیز ہے, دیکھیں ہر چیز ضروری چیز ہے, بس ہمیں
آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. مجھے بھی توفیق دے جی، سب کو دے. آمین ثم آمین، اللہم آمین. آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا. میں نے بس اپنی خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا وہ میں بتا چکا ہوں میری بہن کے خواب کی تعبیر، وہ اب میں آن ایئر نہیں بتاتا جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ، برا نہیں مانیے گا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وہ نہیں ہے ادھر مولوی سے بات. نہیں آپ مولوی صاحب سے بات کر رہی ہیں. پھر چپ کرنا، چپ کرنا ہے ذرا. ابھی آن ایئر ہی جھگڑا ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کس میں بات کرنی ہے آپ کریں مولانا صاحب سے. کریں میں کر رہا ہوں بات آپ سے. کس طرح کرا تسا دسو. میں تسی کرو نا، تسی میں سن رہا ہوں، تسی کرو. میں عبدالوہاب بول رہا ہوں جی. جی آپ ٹی وی کی آواز بند کریں. آپ پہلے ریلیکس ہو جائیں، ٹی وی کی آواز بند کریں اور پھر آپ اپنی بات کریں. میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زوال دا ٹائم کتنے بجے ہوتا ہے رات نو؟ زوال دا ٹائم رات کو نہیں ہوتا، وہ تو صبح ہوتا ہے جی. صبح ہوتا ہے، رات کو نہیں ہوتا؟ نہیں، رات کو زوال کا ٹائم تھوڑی ہوتا ہے. زوال کا ٹائم بتاتا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے، تھینک یو، مہربانی مہربانی، تھینک یو. بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. پیچھے ہی آئے گی، بند کرنا ڈور. او اللہ اکبر. اللہ. ہلو جی جی آنٹی بولیں. آنٹی بول رہی ہوں، میں بات کرنی. میرا اپنے اما تبا فوت ہو گیا تھا، گھروں چلا گیا تھا. اس نے لیے جڑا دعا کرانی ہے کہ کون سا وظیفہ پر کون سی دعا پڑھا ہے؟ نہیں تے پہلے تو تسی تواڈے کی کہہ رہے ہیں والدین انتقال کر چکے ہیں؟ نہ میرے نہیں، میری سسٹر ہے نا بڑی. ہاں وہ فوت ہو گئی. تو ہمارا بنوئی وہی بہنوں نہ گھر رہا تھا. وہ میرے پنین چار نہ تھا، ترا بیاہ شادی شدہ جڑا کھوارا سی تو وہ چلا گیا کرو. اللہ تعالیٰ جی رحم کرے جی. ٹھیک ہے، میں دسنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا تھا میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ حج کرنے سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں یا گناہ کبیرہ بھی معاف ہوتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. اچھا دیکھیں، پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ انہی کے سوال سے شروع کر لیتے ہیں کہ حج کرنے سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مقبول کی بدلہ کیا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عطا فرماتے ہیں. من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، کہ اگر کسی نے حج کیا اور اس کے اندر کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو رجع کیوم ولدت امہ، گویا کہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی والدہ نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو، آج ہی جنا ہو. تو ناظرین، یہ فضیلت حاصل ہے گناہ صغیرہ کی. جو گناہ صغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہ صغیروں کو معاف کر دیتے ہیں. اچھا، گناہ کبیرہ اب دو قسم کے ہیں. گناہ کبیرہ ایک کا تعلق ہوتا ہے حقوق العباد کے ساتھ. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، کسی کا مال دھوکہ دے کے مال حاصل کر لیا، ڈاکہ ڈالا، چوری کی، یا اسی طریقے سے کسی کی عزت کو داغدار کیا، بہتان لگایا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حقوق العباد میں سے ہیں. تو حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے. جب آپ ادا کریں، جن کا حق دبایا ان کے حق کو واپس کریں، اور جن کی عزت کو داغدار کیا ان سے معافی مانگیں. اور جب تک معافی تلافی نہ ہو، معافی کا مطلب معافی مانگ لیں، تلافی کا مطلب جب تک اس کا ازالہ نہ ہو جائے، تو وہ اس وقت تک حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب حقوق اللہ میں سے کچھ حقوق ایسے ہیں، مثال کے طور پہ گناہ کبیرہ میں شراب پینا ہے، یہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ جوا کھیلنا ہے، یہ بھی توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے سود ہے، یہ بھی توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. اور کسی نے جھوٹی قسم کھائی اور اس جھوٹی قسم سے کسی کا نقصان نہیں ہوا، تو یہ بھی توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، اور اس کا اگر کفارہ دے دیا جائے. اسی طریقے سے جو ہے اگر زنا کیا اور زنا کے اندر بھی توبہ کرنے سے، اگر زنا بالجبر کیا ہے، ریپ کیا ہے کسی کا، تو اس وقت تک جب تک کہ اس کی سزا نہ ملے
اور یا جس کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اس سے معافی تلافی نہ کریں اور قاضی اس کا فیصلہ نہ کرے اس وقت تک یہ بھی معاف نہیں ہوتا. تو لہذا ناظرین یہ تو گناہ کبیرہ وہ ہے نا. اسی طریقے سے کسی نے حرام کھا لیا اور یہ، لیکن اب حقوق اللہ میں سے ایک کیا ہے کہ بھئی نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی. زکوٰۃ جب تک نہیں دیں گے ادا کریں، پھر توبہ کریں، نماز کی قضا کریں، توبہ کریں، رمضان کے روزے نہیں رکھے قضا رکھنا شروع کریں، توبہ کریں، حج نہیں کیا حج کریں یا حج بدل کروائیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ باقی صغیرہ گناہ جو ہے وہ تو انسان جو نیکیاں کرتا ہے ان نیکیوں سے بھی صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسرا، زوال کا وقت کب ہوتا ہے؟ دیکھیں زوال کے وقت دن کے وقت میں ہوتا ہے جب سورج جو ہے طلوع ہو کے بالکل نصف النہار پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی بالکل آپ کی دن کی بیچ میں، یعنی آدھا دن گزر گیا آدھا دن باقی ہے. اس کو نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے اور اس کو بالکل اس وقت کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے. آج کل یہ 1 بجے ہوتا ہے، تو 1 بجنے میں 5 منٹ پہلے سے اور 1:05 تک، یعنی 10 منٹ تک آپ کسی قسم کی نماز نہیں پڑھ سکتے. احتیاطاً تو یہ ہے کہ اس وقت نہیں پڑھنی نا، لیکن یہ احتیاطاً ہے کہ بھئی وہ جو 10 منٹ کا وقت ہے اس میں آپ کسی قسم کی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ کوئی گھر سے چلا گیا ہے تو اس کے لیے یا جامعوں کا ورد کریں یا جامعوں پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، واپس آ جائے گا گھر. باقی سمیع زبیری صاحب نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو بیروت کے اندر بلاسٹ ہوا اور یہ UAE نے ابھی جو اسرائیل کو تسلیم کیا، یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. اچھا دیکھیں زبیری صاحب، انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو بھی کریں گے. باقی میں آپ سے گزارش کروں وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ان کے حالات کب بدلیں گے، ہمیں سمجھ کب آئے گی، ہمارے حقیقی دوست کون ہیں، حقیقی دشمن کون ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. باقی رہ گئی یہ بات کہ لبنان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. کئی سالوں سے یہ ایمونیم وہاں پڑا تھا اور ان کی جو ہے رپورٹیں بھی پیش کی گئیں کہ بھئی اس کو ہٹاؤ اور یہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو سکتا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ اتنی زیادہ نیگلیجنس. اب اس کے اندر کیا ہے کہ بھئی یہ کوئی حادثہ ہے یا کوئی حادثہ کروایا گیا یا کوئی پلاننگ تھی، کیا تھا، یہ تو اب وقت آنے پہ ہی پتہ چلے گا. لیکن نقصان اتنا ہو گیا کہ لبنان 50 سال پیچھے چلا گیا اور ان کی جو مین جو سورس آف انکم تھی پوری ملک کی وہ اسپورٹ سے ہوتی تھی اور پورٹ ہی تباہ ہو گئی. اس کے بعد ان کا جو ہے 80% جو ذخیرہ تھا گندم کا وہ ختم ہو گیا، ان کا اسلحہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس ملک کے اندر عجیب صورتحال ہے کہ ابھی ہم لوگ گئے تھے مڈل ایسٹرن ایئر لائن کے اندر عمرہ کرنے، تو ہمارا بیروت میں قیام تھا، تو وہاں پر وہ جو امیگریشن والے تھے اور وہ بڑے سخت قسم کے لوگ تھے. تو میں نے پوچھا یار ایک سے، میں نے کہا یار یہ بڑے روڈ ہے، ہمارے پاس 10 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے تو ہمیں یہ باہر جانے دیں ہم تاکہ باہر جائیں، تھوڑا کوئی کھا پی لیں گے اور اگر کہیں ہوٹل لے لیں گے تو 6-7 گھنٹے آرام بھی کر لیں گے، تو ہم تو پیسے ہی خرچ کریں گے. اب آپ دیکھیں گے اس نے پھر ایک بندے نے مجھے سائٹ پہ لے جا کے بتایا، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی یہ جو امیگریشن ہے، کسٹم ہے، یہ سارے اہل تشیع ہوتے ہیں. کوئی ان کا ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ یعنی ایک نظام انہوں نے بنایا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ ہوگا کرسچن اور اسپیکر ہوگا اسمبلی کا شیعہ اور پرائم منسٹر ہوگا سنی، اور اسی طریقے سے جو بارڈر فورس ہوگی یہ ہوگی اہل تشیع اور آرمی میں اور پولیس میں ہوں گے. یہ پتہ نہیں پورا ایک وہ مجھے نظام بتا رہا تھا، تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ سول وار ہوئی، آپ حضرات کو پتہ ہے تباہ و برباد ہو گیا تھا، آپس میں لڑ کے شیعہ سنی اور کرسچن، اور بڑے مشکلوں سے ملک میں اسٹیبلٹی آئی. لیکن اب آپ دیکھیں کیا حال ہوا ہے. تو مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کی عقل کے اوپر. باقی رہ گئی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا. دیکھیں حکومتیں، ہر ملک کا اپنا ایک مفاد ہے. UAE کا بھی اپنا مفاد ہے. UAE ایک چھوٹا سا ملک ہے، ایران دشمنی کے اندر یہ اب معاملات آگے تک لے کے جا رہے ہیں. تو اب اللہ ہی ہے جو ان کو سمجھ عطا فرمائے. اور آج کل تو دیکھیں سارے مفادات سب سے ہر ملک کو اپنے مفاد عزیز ہیں، اور مفاد بھی صرف جو ہے وہ معاشی یعنی اقتصادی طور پر سارا معاملہ پیسے کا ہے اور معیشت کا ہے. اسی مفادات کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں. تو یہی ایک کڑی ہے، آپ حضرات بہتر سمجھتے ہیں. تو ناظرین، پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں آفتاب
ان کے والد محترم کا آج انتقال ہو گیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمارے دوست کو آفتاب کو اور اس کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور والد صاحب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.